بخاری شریف جس کو علماء کرام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیا. اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارا رہنما بنایا اور جن کی اتباع میں ہماری نجات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور آپ کے اعمال کو اور آپ کی تقریر کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھا اور آپ خاموش رہے، اس کو تقریر رسول کہتے ہیں. فعل رسول، قول رسول، تقریر رسول، یہ تینوں چیزیں مل کر حدیث بنتی ہے. اور اس کی حفاظت جو امام بخاری نے کی اور معتبر اسناد کے ذریعے جو انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث جمع کی، پہلے تو لاکھوں حدیثیں انہوں نے جمع کی اور اس میں سے چھانٹ کر شرائط جو ان کے تھے اس پر جو حدیثیں اترتی تھی ان احادیث کو جمع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو امام بخاری نے جمع فرمائی ہے، حضرات علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے، یہ اصح الکتب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب محدثین کے درمیان یہ دیا گیا، آپ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں علمی لائن سے بہت ہی اپنے اندر ثقہ کی حیثیت رکھتے ہیں، معتبر ہیں، پکی صلاحیت آپ کی ہے، وہاں آپ اپنی عملی زندگی کے اعتبار سے بھی زہد و تقوی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الجامع الصحیح میں احادیث جمع فرمائی ہیں، واقعات میں لکھا ہے ہر حدیث کے لیے آپ نے وضو کیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے غسل فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا اور اپنے حدیث کو جمع کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلا کے ذہین تھے، محدث داخلی کے درس حدیث میں جاتے اور جبکہ تلامذہ اپنے قرطاس و قلم کے ساتھ جاتے، امام بخاری خالی ایسے ہی جاتے اور درس حدیث سنتے اور آ جاتے. تلامذہ میں سے کسی نے شکایت کی محدث داخلی سے کہ انہوں نے آپ کے درس حدیث میں اپنے کو اس طرح بتایا، نہ ان کے پاس قلم ہے نہ ان کے پاس کوئی کاپی ہے. تو محدث داخلی نے پوچھا کیا تم ایسے وقت گزارا کرنے کے لیے آئے ہو؟ بعد میں امام بخاری نے جو اس وقت جتنی حدیثیں بیان کی گئی تھی ساری حدیثوں کا عنوان از ابتدا تا انتہا بیان کرنا شروع کیا. بہت تعجب کیا محدث داخلی نے اور ان کے بہت سارے واقعات
اور یہ بہترین موقع ہے جس میں ہمارے طلباء بھی ہیں اور طالبات بھی جمع ہیں. یہ بخاری شریف آج اس کا ختم ہے پڑھائی کے اعتبار سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود اتنی پابند صوم و صلاۃ اور پابند شریعت تھی کہ ان کے ایمان میں ایسی پختگی تھی، اللہ کی ذات علی پر ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ امام بخاری پیدا ہوئے اور ہوتے ہی نابینا ہو گئے. اور امام بخاری کی والدہ ماجدہ سے اور کوئی چیز مقبول نہیں ہے کہ اللہ کو انہوں نے جو پہچانا تھا. اور حضرات علماء کرام یہاں جمع ہیں کہ اللہ کی پہچان تو اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے ہیں، اس کی زبان کیسی ہے، کان کیسے ہیں. یہ تو عالم نہریت کو بھی زندگی بنا دے گا. اس کی ذات کے اعتبار سے ہم کو پہچانا نہیں ہے. ہاں اللہ کی معرفت اس کے صفات کے اعتبار سے. اور یہ جو صفاتی نام اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں اسماء الحسنی، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے، اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اللہ کی پہچان نبی کو کرائی جا رہی ہے کیونکہ نبی یہ دنیا میں آنے والے ہیں، یہ دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کو اللہ نبی بنائے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کی پہچان کروانا ہے. پہچان کروانے والا خود اللہ کے پہچان میں کامل بنتا ہے تو پھر اللہ کی پہچان کروانے میں اس کو مضبوطی ملتی ہے. اللہ نے فرمایا نبی جی رب کے نام سے پڑھیے. یہ نہیں کہا جا رہا اقرأ بسم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھیے. حالانکہ اللہ کا نام یہ اس میں ذات ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی بات کرنے لگو اللہ کا نام لینے کا موقع آئے تو اللہ ہی کا نام ہے. کسی اور زبان میں ترجمے کے اعتبار سے اس کا نام نہ لو، اس لیے کہ اللہ کے نام کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں. تو اللہ ہے، یہ ان کا اس میں ذات ہے. لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا بسم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں. میں رب ہوں. رب کہتے ہیں ہر ایک کی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا. میری قدرت دیکھو. خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے یا خون بستہ سے بنا ہے. کتنی بڑی قدرت والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلہ اور خاندان بنائے. لیکن اللہ نے فرمایا انا حرف تحقیق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، اگرچہ کے ذریعہ بنائے مرد و عورت اور تمہارے درمیان قبیلہ اور خاندان بنائے لتعارفوا، تاکہ دنیا کے نظام باقی رہے کہ فلاں قبیلے کے فلاں خاندان کے. لیکن تمہارا مرتبہ اور تمہاری منزلت اور تمہاری عزت اللہ کے پاس ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے ہوگی. اور یہ معرفت یہ اللہ کی پہچان کے اعتبار سے، جتنا بندہ اللہ کو پہچانے گا اس کے صفات کے ساتھ اتنا اللہ سے ڈرے گا. یا بخاری میں تنائم وما تخفی الصدور،
یہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں. رات کے اندھیرے میں، اندھیری رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ دیکھتے ہیں اور اس کے آواز کو بھی سنتے ہیں. اللہ کی شان یوں ہے. تو اللہ رب العزت سمیع بصیر ہے، بہت سننے والے اور بہت دیکھنے والے. اللہ غافل نہیں ہے. اللہ کو موت تو دور کی بات ہے، نیند نہیں آتی، اور نیند بھی بہت دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے. ایک حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات جو ہم نے بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا تعارف ہو. قیامت کا اعلان ہوگا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں. لوگ گندھے اٹھا کر دیکھیں گے کہ عقل مند کون ہے. تو پھر اللہ کے دربار سے اعلان ہوگا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ یہ کائنات آپ نے بنائی ہے، اس کا نظام آپ چلا رہے ہیں اور اس کو آپ نے بیکار نہیں بنایا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. آپ حکیم ہیں جیسے علیم ہیں، اور آپ کا کوئی عمل حکمت کے سے خالی نہیں ہوتا. آپ نے ساری کائنات انما الدنیا خلقت لکم، یہ میرے لیے بنائی ہے اور مجھے میرے لیے کائنات بنی ہے. تو مجھے یہ تو بادشاہ ہے کائنات کا انسان. وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. فرمایا تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت میں دو ہی جگہ ہے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَمٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةُ وَ النَّارُ. ایک جگہ کا نام جنت ہے، دوسری جگہ کا نام جہنم. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب انسان. تو دعا کرتا ہے فقینا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجیے. تو عقل مندی کا معیار اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو کائنات میں رہے، کائنات کو دیکھے، کائنات میں چلے اور پھرے، لیکن ہر طرف اور ہر طرف کے پتے میں اللہ کی قدرت کو پہچانے. اسی لیے کہتے ہیں جب صبح میں اٹھے تو آسمان کی طرف نظر کرے اور یوں کہے کہ سبحانک فقینا عذاب النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار. اے اللہ آپ نے چیزیں بیکار نہیں پیدا کی، مجھے جہنم سے بچا لی. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ سے نوازا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. سب سے پہلا کام بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسے ہمارے ماحول کے اندر چلتا ہے کہ ماں ہو کہ باپ ہو کہ بچے کا اللہ کا نام بچے کے کان میں ڈالتے ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کو آگے چل کر بھول گئے ہم، فراموش کر گئے ہم، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا. دیکھو کرنے کے کام کریں گے، نہ کرنے کے کاموں سے اللہ بچائے. اگر کرنے کے کام نہیں کریں گے تو پھر لازمی طور پر نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے. اللہ کا نام لینا یا اللہ کا نام سننا، اللہ کی قدرت کو سوچنا، اگر یہ چھوٹ جائے گا تو پھر ہم اب غیر اللہ کے بارے میں سوچنے لگیں گے، غیر اللہ کی طاقت کو سمجھنے لگیں گے اور غیر اللہ کے بارے میں بولنے لگیں گے. اور یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ آدمی جو بولتا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھتا ہے، جو سنتا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ اس کے دل میں بیٹھتا ہے.
اور یہ دل انسان کے لیے بننے اور بگڑنے کا ذریعہ ہے. اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بن گیا، اگر اس کا دل بن گیا تو انسان بن گیا، اگر دل بگڑ گیا تو انسان بگڑ گیا. تو میرے دوستوں اس پر بحث کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو پہچاننا اس کے صفات کے اعتبار سے. امام بخاری کی والدہ نے اللہ کو اتنا پہچانا کہ اللہ فرماتے ہیں خود وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر طرح ہر چیز ہم دینے والے ہیں. عزت اللہ دیں گے، چین اللہ دیں گے، سکون اللہ دیں گے، صحت اللہ دیں گے اور خوشیاں اللہ دیں گے، کامیابی اللہ دیں گے. اور یہی کی نہیں، اصل جگہ آخرت کی خوشی اور آخرت کی عزت اور آخرت کی کامیابی وہ بھی اللہ کی قبضے قدرت میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں یطعمنی ربی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِینِ. میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب جب بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، امام بخاری کی والدہ نے اللہ کو اس طرح پہچانا تھا کہ امام بخاری نابینا ہو گئے، پیدا ہوتی نابینا ہو گئے. تو امام بخاری کی والدہ سے کوئی اور چیز منقول نہیں ہے، حالانکہ جائز طور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو جو پہچانا تھا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. پتہ نہیں کس طرح مانگا ہے اللہ سے کہ اللہ تیرے خزانے میں کچھ کمی تھی. کان میرے بچے کے اچھے بنائے، سر اچھا بنایا، پیر اچھا بنایا، ہاتھ اچھے بنائے، کیا تیرے خزانے میں تو آنکھیں نہیں تھی؟ کس طرح مانگا ہوگا. یہ 7ویں دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جا تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں بشارت میں آئے اور خوشخبری سنائی تیرے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی. حضرت امام بخاری کی والدہ آئی اور دیکھا تو حضرت امام بخاری بینا ہو گئے. یہ امام بخاری ہے جو ایسی ماں کی کہ گود میں تربیت پائے تھے اور ایسی ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی اور کیسے محدثین کے حلقۂ درس میں ان کو بھیجا تھا اور کہاں ان کو بھیجا تھا. اور ماں اپنے بچے کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی. کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے ایسا ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے. اور ان کی دعائیں اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. لیس بینہ و بین اللہ حجاب. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے اللہ کے سامنے کے لیے آئیں. تو امام بخاری کی والدہ نے کتنا نہیں مانگا ہوگا. تو امام بخاری آگے چل کر امیر المومنین فی الحدیث پر. الحمدللہ یہاں یہ طلبہ کا بھی مدرسہ ہے اور طالبات کا بھی مدرسہ ہے اور طالبات کو بخاری تک پہنچایا جاتا ہے. اور امام بخاری کی والدہ کی تاریخ ہم پڑھیں اور ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی استادیوں سے دریافت کریں کہ امام بخاری کیسے تھے اور ان کی والدہ کیسی تھی. آج بھی وہی اللہ ہے جس نے امام بخاری کو بنایا، جس نے ان کی والدہ کو بنایا اور جس نے امام مسلم کو بنایا، جس نے امام ترمذی کو بنایا. بنانے والے اللہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے. ان کی شان لم یزل ولا یزال کی ہے. تو اس اللہ کی طرف ہم راغب ہوں اور ہم متوجہ ہوں اور ہم اس اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کے لیے وہ آسان فرماتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نبی جی کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، جب بندے مجھ سے مانگتے ہیں یعنی اللہ سے، میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں اور ان کی سنتا بھی ہوں اور اس کو پورا بھی کرتا ہوں.
جب میری شان وہ ہے تو بندوں کو میری ہی طرف متوجہ ہونا ہے اور مجھے سے مانگنا ہے۔ تو محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین موقع دیا کہ ایسا مدرسہ دیا کہ جس مدرسے میں ایسی تعلیم کہ بخاری شریف تک آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، اور کیا کیا امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبھی تو علماء کرام نے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا۔ ایسی بخاری تک تعلیم آپ حضرات کی ہوئی ہے۔ اس سال جو فارغات ہیں، طالبات جو فارغ ہو رہی ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے اس مدرسے میں جو تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم کے ساتھ جو تمہیں نبوی ترتیب ملی ہے، یہ دونوں چیزیں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، قرآن پاک آپ پر اترتا تھا، آپ اس کو سناتے تھے، اور پھر آپ کے فیض صحبت کے نتیجے میں صحابہ اکرام کا تزکیہ ہوتا تھا، اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ زمین کو جب ہموار کیا جاتا ہے، کسان کیا کرتا ہے؟ بیج قیمتی سے قیمتی کیوں نہ لائے، لیکن اس وقت ڈالتا ہے زمین پر جب زمین کو ہموار دیکھتا ہے۔ جب زمین ہموار ہوتی ہے، اس کو کبھی ہل چلانے پڑتے ہیں، ضرورت پڑے تو بلڈوزر چلانا پڑتا ہے۔ زمین کو نرم کر دیا اور زمین پر محنت کر کے زمین کو قابل بنا دیا، تو آپ آنکھیں بند کر کے بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج کو زمین قبول کر لیتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انسانوں کی جو زمین ہے، اور بہنوں، انسانوں کی زمین ہے، اگر اس پر محنت نہ کی گئی اور اس کو تعلیم و تربیت کے ماحول میں نہ لایا گیا تو پھر یہ اتنی بنجر ہوگی کہ پھر اس کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ لیکن عورتوں میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ وہ صلاحیت یہ ہے کہ جب کسی بات کو لیتی ہے، اچھی ہو کہ بری ہو، لیکن ہٹ جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ دیکھو، ایمان قبول کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لائے آپ کے زمانے میں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی وصال پر چند لوگوں کے نام آتے ہیں مرتد ہونے والے، لیکن ان ناموں میں ایک بھی عورت کا نام نہیں ملتا۔ ایمان لائی تو اپنے ایمان میں مضبوط تھی۔ یہ ہے ان کی خصوصیت۔ ایک عام مثال ہے اردو میں، اگرچہ کہ بھری مثال ہے، لیکن ہے حقیقت کہ بچے کی ہٹ، گھوڑے کی ہٹ، عورت کی ہٹ۔ عورت اگر دین پر جمتی ہے، الحمدللہ، یہ ایسی جم جاتی ہے دوسروں کے لیے ان کے جماؤں ایک مثال بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کا جو دین ہے وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن گھر کا جو دین ہے وہ عورت پر موقوف ہے۔ حالانکہ گھر میں مرد بھی رہتا ہے، لیکن عورت کے دین پر استقامت یہ گھرانے کو دین کے ماحول میں لاتا ہے۔ عورت دین پر آ جائے تو بچے دین پر آئیں گے، عورت دین پر آ جائے اس کے دین کو دیکھ کر مرد دین پر جمے گا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح ایک مرتبہ گھر میں آئے، ان کو راہ خدا میں جانا تھا لیکن دیر ہو رہی تھی۔ عمر بن جموح کی بیوی نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں آئے اور گھر سے لگ گئے ہو۔ انہوں نے ایسے انداز سے بات کہی کہ عمر بن جموح کو آگ جلانے والی بات۔ عمر بن جموح اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے اپنے اونٹ پر بیٹھے، اور اونٹ پر بیٹھ کر انہوں نے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ پھر مجھے اپنے گھر کی طرف واپس نہ لوٹا۔ چنانچہ باتیں واقعات جو آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھیجا تو یہ دعا عمر بن جموح کر کے گئے تھے، بیوی نے بتایا تھا، تو بیوی سن رہی ہے دعا کو،
وہ گئے بھی اور اس مارکہ میں شہید بھی ہو گئے. بیوی سن رہی ہے لیکن شوہر کا دامن یوں نہیں پکڑتی اور یوں نہیں پوچھتی کیا دعا کر رہے ہو کہ ہمارا سہاگ ٹوٹ جائے, تم کو پسند ہے یا اس کے لیے ہم سے تم نے بیاہ کیا تھا, رشتہ کیا تھا. نہیں, اس عورت کو یقین ہے جو اس نے اللہ کو پہچانا تھا کہ میرا اللہ اگر میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے قربانی دے دے گا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, اور اس کے بچے یتیم تو ضرور ہوں گے لیکن اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا کہ ان کا باپ جائے گا اللہ کے راستے میں اور شہید ہو جائے گا تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے, ان کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہوا یتولی الصالحین, اللہ نیکوں کے نگران ہے, اللہ نگرانی کرے گا. چنانچہ ایک مارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شاہد ایک قاصد گیا اور شہداء کی فہرست بنانے لگا جو شہید ہو گئے, کیونکہ شہداء کے گھروں کو بیت المال سے وظیفہ جاتا تھا. ہوتے آواز ایک کے پاس پہنچا قاصد نام لکھنے والا, تھوڑی سی اس کے اندر زندگی کی حرکت تھی. اب اسی سے پوچھا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے کہ تمہارا نام امیر المومنین کو پیش کرنا. تو اس نے کہا ہم امیر المومنین کے لیے جان نہیں دے رہے, جس کے لیے جان دے رہے وہ ہمارا نام جانتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی روح نکل گئی. قاصد نے جو کا تو فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا امیر المومنین نام تو سب آ گئے لیکن یہ خانہ خالی ہے. ہم جب پہنچے اس کے پاس اس کی زندگی کی رمق معافی تھی, ہم نے اسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کیوں. ہم نے کہا امیر المومنین کو دینا ہے. اس نے کہا ہم امیر المومنین کے لیے جان نہیں دے رہے, جس کے لیے جان دے رہے وہ ہمارا نام جانتا. اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زار و خطار رونے لگے اور کہنے لگے عمر کا جانے تو کیا ہوا, عمر کا اللہ کا بہتر جانتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ فرماتے ہیں کام جو کرو اللہ کے لیے کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. تو بہرحال میرے دوستوں اور میری بہنوں, اللہ رب العزت نے آپ کو بخاری تک پہنچایا ہے اور آگے ہماری بہنیں پہنچیں گی. لیکن یاد رکھنا امام بخاری کی والدہ ماجدہ کی زندگی جیسی تھی, اس زندگی کو کبھی نہ بھلانا اور ویسے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی حفاظت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے امانت پہنچی تھی اور جو علم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے, اس علم کی حفاظت میں جو امام بخاری نے بخاری شریف میں احادیث جمع کی ہے اور ان حدیث کے جمع کرنے میں بھی انہوں نے پوری سند کا خیال کیا کہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں حدثنا اخبارنا انبانا کر کے امام بخاری نے پوری سند اپنے سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے. ہم جب اپنے شیخ اور استاد کے خدمت میں بیٹھے تھے بخاری شریف پڑھنے کے لیے, ہمارے استاد نے اپنے سے لے کر امام بخاری تک پہلے اپنی سند پہنچائے. اور بخاری شریف جب بولتے ہیں کبھی حدیث متن حدیث ایک سطر کی ہوتی ہے لیکن سند حدیث جو ہے وہ 3 سطر کی 4 سطر کی ہوتی ہے. حدثنا اخبارنا انبانا فلاں سے فلاں نے حمیدی سے فلاں نے. اب ہوتے حوالے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو امام بخاری نے اتنا اہتمام کیا کہ علم اٹکل بچوں والا نہیں ہے, یہ علم اتنا معتبر ہے کہ یہ حدیث فلاں سے ہم نے سنی ہے, فلاں نے فلاں سے سنا ہے, فلاں سے فلاں نے سنا ہے, یہاں تک کہ صحابی رسول تک پہنچایا اور صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ علم ہے, یہ معتبر علم ہے. اسی لیے فرمایا العلم بالتلمذ, علم جو ہے استاد کے سامنے زانو ادب طے کرنے سے آتا ہے. علم صرف کتابوں سے نہیں آتا, یہ کتابیں تو ہمارے حافظے کی کمزوری کا نتیجہ ہے, اور ایک علم کیسٹوں سے نہیں آتا. یہ علم آتا ہے سینہ بسینہ استاد سے شاگرد کی طرف منتقل ہوتا ہے, اور اس استاد کو ان کے استاد سے منتقل ہوا تھا اور ان کو ان کے استاد سے منتقل ہوا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم لیا ہوا ہے کہ
امام بخاری بتاتے ہیں حدیث سند حدیث کے ذریعے کہ یہ علم اتنا معتبر علم ہے کہ استاد کے سامنے ہم نے ظان و ادب طے کیا ہے، پھر انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، جیسے قرآن پاک کے بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیتیں پہنچی، قرآن پاک پہنچا، وہی لے کر حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل کی نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کی وضاحت کی، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اپنی جماعت کے سردار ہیں، لقول رسول کریم، طبیعت کے اندر ان کی شرافت ہے، کوئی ایسے ویسے کام نہیں کرتے، جو امانت دے دے اس میں خیانت کرے، اور پھر اپنی جماعت کے سردار ہیں، اور اللہ سے ان کا تعلق ہے، ہاں ان سے کوئی چھینا جھپٹی نہیں کر سکتا، یہ جیسے اللہ دیتے ہیں ویسے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو غرض میرے دوستوں اور بزرگوں، محترم بہنوں، اللہ رب العزت نے آج بہت ہی نورانی دن ہمیں دکھایا کہ آج قرآن پاک کا بھی ختم ہے، حفظ قرآن پاک کی تکمیل حفظ قرآن ہے، اور پھر بخاری شریف کی بھی آج کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کیا اور یہ بتا رہا ہے کہ قرآن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ سے فرمایا، جب یمن کو بھیج رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ معاذ جب کوئی موقع آئے فیصلہ کرنے کا، فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا کہ کتاب اللہ کو دیکھوں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ کو وہ نہ ملے تو حضرت معاذ نے عرض کیا سرکار حدیث نبوی کو دیکھوں گا، حدیث قول رسول پر، فعل رسول پر، تقریر رسول پر میں عمل کروں گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے قرآن پاک میں بھی اور حدیث نبویہ میں بھی تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ آکے دونوں کو سامنے رکھ کر میں اجتہاد کروں گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے المجتہد مصیب، اجتہاد کرنے والا صحیح طور پر وہ سیدھے راستے پر ہے، اگر فی نفس الامر کے مطابق ہو گیا وہ اس کا اجتہاد تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک اجتہاد کا ثواب اور ایک مطابق ہو جانے کا ثواب۔ اگر فی نفس الامر کے مطابق نہ ہوا لیکن اجتہاد میں وہ صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خیر اجر دیں گے۔ تو بہرحال دوستو یہ چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اس کے رسول کی سنت۔ جب تک اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی کتاب اللہ پر ہو اور ہماری زندگی سنت رسول اللہ پر ہو، جو اصل میں کتاب اللہ کی تفسیر، کتاب اللہ کی تفسیر یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ اکرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح سمجھا تھا ان کی زندگی سے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی کتاب کی تفسیر میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بھی اتفاق نہ کیا اور صحابہ اکرام کی زندگی کو بھی نہیں دیکھا تو فرمایا اپنی طرف سے کوئی تفسیر، اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کی تو فرمایا تفسیر بالرائے ہوگی، اور تفسیر بالرائے کے بارے میں سخت وعید سنائی گئی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری حدیث وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا ذکر کیا، یعنی انسان کے اعمال قیامت میں تولے جائیں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ ذرہ اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اگر خیر ہے تو خیر، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر شر ہے تو شر۔ اور عمل کبھی نیک ہوتا اچھا ہوتا ہے، اچھا نیک عمل شکل کے اندر اچھا ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ نیت کے فساد کی وجہ سے اور نیت کے بگاڑ کی وجہ سے عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی آپ بگڑے ہوئے انسانوں کے سے جہنم کا عذاب شروع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے، 2-3 مرتبہ کے بعد ہوش میں آ کر حدیث بیان کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپا کر دنیا سے لے جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم یا قاری کو جہنم کا سب سے پہلا عذاب ہوگا، اور بہت بڑا سخی تھا اور اس نے خیر کے کاموں ہی میں سخاوت کی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان بیواؤں کو پر اپنا مال لٹایا ہمدردی میں. اس سخی سے پہلا عذاب جہنم کا ہوگا. اور تیسری چیز شہید ہوگا جس نے اپنی جان لٹایا، کہاں؟ دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں. لیکن ان تینوں کے ارادے، ان تینوں کی جو نیتیں تھیں وہ شہرت کی تھی. لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں. اللہ فرمائیں گے تدخیر، تم نے جو ارادہ کیا تھا وہ تو مل گیا تم کو، اور تم نے ہماری نعمت لے کر، ہماری جان لے کر ہمارے غیر کا ارادہ کیا، ہمارا مال لے کر ہمارے غیر کا ارادہ کیا، ہماری صلاحیت لے کر ہمارے غیر کا ارادہ کیا. اس پر اللہ فرمائیں گے تم پہلے جہنم میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. نیت جیسے کیا ویسے اس کو ملے گا، انسان کو ملے گا جیسی اس نے نیت کی. ہجرت ایسا عمل، ہجرت کتنا کٹھن عمل تھا اس زمانے میں، معمولی عمل نہیں تھا. حضرت سمیہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہی ہے، آگے ابو جہل رونا ڈال دیا، سمیہ ہجرت کرنے نہیں دیں گے. حضرت سمیہ نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کا بگاڑا نہیں، کسی کی زمین دبائی نہیں، کسی کا مال کھایا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے چوتھا میں نے چھوڑ بھی دیا، میں جا رہی ہوں. ہاں تمہیں تمہارا جانا پسند نہیں ہم کو. آخر حضرت سمیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے ہجرت. سمیہ جان سے ہاتھ دھو میں دوں گی، کہا جان دے دوں گی، لیکن ہجرت کا عمل نہیں چھوڑوں. چنانچہ آپ جانتے ہیں فضائل کی کتاب میں بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، دو طرف لا کر دشمن نے خود کو مان دیا. اللہ سمیہ کو نشان جزائے خیر عطا فرمائے. کیا بھیٹی ہوگی حضرت سمیہ خاتون کی، چھن گئی، مگر ہجرت والی راہ نہیں چھوڑا. ہجرت والا عمل بڑا کٹھن تھا. ایسا عمل بھی اگر نیت میں فساد ہے تو اللہ فرماتے فہجرتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس کی ہجرت، اس کا ثواب وہ ملے گا اس کو ہجرت سے جو اس نے نیت کی. تو نیت کی بلندی ہاں یا اعمال کو بلند کرتی ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ میں میرے استاد نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے تو فرما دیا انما الاعمال بالنیات. پھر یہ کیوں ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ؟ آدمی کو ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. فرمایا کبھی عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس کی نیت کے اندر بلندی ہوتی ہے. ہاں 4-5 نیتیں کرتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے. مسجد کو جاؤں گا، مسجد کا اجر ملے گا، مسجد میں سیدھا قدم رکھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی. مسجد میں جاؤں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، قرآن پاک مسجد میں جاؤں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، مسجد میں جاؤں گا، مسلمانوں کی خیر خیریت دریافت کروں گا. عمل ایک ہو رہا ہے، مسجد کی طرف جانے والا عمل، لیکن نیت کے تعدد پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں بھی تعدد عطا فرمائے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ. آدمی کو وہ ملے گا جو نیت اس نے کی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ صاف فرمایا کہ جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے وہ ملے گا. اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر زندگی کا آخری حصہ بیان کرتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت میں ہم اعمال کو تولیں گے. اتقوا النار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. حدیث میں آتا ہے جہنم سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی توڑو. کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بس میں وہی تھا، لیکن اس نے نیت کی، اللہ کی رضا کی نیت کی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس نے کھجور کا ایک ٹکڑا اس کے بس میں تھا اور اس کو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا.
تو حدیث میں آتا ہے وہی ٹکڑا اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک قول لکھا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بتانا چاہتے ہیں قیامت میں انسان نے جو عمل کیا اور عمل کو اپنے بھاری بنایا، عمل ایک تھا لیکن اپنی نیت میں خلوص تھا، اور نیت میں اس کے بلندی تھی، اس کی نیت کی بلندی کی بنا پر اس کے عمل میں بھی بلندی آئے گی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ ہے کہ اعمال آدمی کرتا ہے تو پھر اس کا وزن کیسے ہوگا؟ بھائی کوئی چیز ہو رکھی جائے ترازو میں تو وہ تولے، تو آدمی ایک عمل کرتا ہے، زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دیا، کانوں سے کوئی اچھی بات سن لیا اور کوئی اچھا عمل کر دیا، تو فرمایا کہ ان کے اعمال بھی کل قیامت میں تولے جائیں گے۔ اور آج کے زمانے میں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، شوگر موجود ہے لیکن کتنا پرسنٹیج ہے اب وزن کر کے بتاتے ہیں، ہاں اس کا حساب لیتے ہیں اور اتنا شوگر ہے آپ کا بی پی اتنی ہے۔ تو آج کے زمانے میں تو اور یہ حدیث پاک کا سمجھنا آسان ہو گیا، قول تولا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ لفظی تفصیل کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، ہاں جس کے پاس سب کچھ ہے، کائنات کا نظام ہے، جنت اور جہنم کا نظام ہے، آخرت کا نظام ہے، اب اس کے پاس یہ کلمے محبوب ہو تو یار وہ کیا کچھ نہیں دے گا، اس کے پاس یہ کلمے بڑے محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کلمے بڑے بھاری ہوں گے لیکن زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، اسی لیے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ یہاں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، اور بڑے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، یاد نہ ہو کسی کو 5-10 منٹ میں بیٹھ جائے تو یاد بھی کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کا جو مالک ہے اللہ ہے، اس کے پاس تو محبوب ہے نہیں، اب اس کے ترازو میں جب تلیں گے تو وہ قادر مطلق ہے، اپنے ترازو کو جیسے چاہے پڑھنے کو بھاری کر لے اور اس پہ بھاری ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے ہلکے کلمے، اصل یقین کی بات ہے۔ مثل ما مثل اللہ من العلم والہدی کمثل الغیث، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو اللہ کی طرف سے علم اور ہدایت یعنی ایمان یعنی یقین جو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا پانی مردہ زمین کے لیے زندگی کا کام دیتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ خلقنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، زندگی پانی سے تشبیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میں جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا وہ بارش کی طرح ہے، بعض زمین کے حصے ہیں جو میرے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے کھیتیاں اگتی ہیں، اور بعض حصے زمین کے وہ ہیں کہ جہاں سے اگتا تو نہیں ہے لیکن پانی کو محفوظ کرتے ہیں اور دوسری جگہ ہے پانی کو اگتا ہے، اور تیسرا وہ بدنصیب حصہ ہے زمین کا جو اتنی قیمتی بارش ہوتی ہے، اتنا قیمتی پانی پڑتا ہے مگر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اور علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت تقسیم کیا، جیسے بارش مفت برستی ہے اسی سے معاوضہ طلب نہیں کرتی، انبیاء علیہ السلام اپنا علم دیتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نظر الا اللہ، ہمارا اجر تو اللہ دے گا۔ اب جو مدارس میں ہے اور مدارس میں پڑھانے والے مدرسے کے ذمہ داروں سے تنخواہ لیتے ہیں کہ تنخواہ کیا ہے؟ اگر واقعی ان کی تنخواہ صحیح معنوں میں اس علم کے مطابق اگر دی جائے خدا کی قسم کوئی دے بھی نہیں سکتا، یہ علم اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو علماء کرام نے اس کو ہم سے وقت دیا ہے، یہ تو اپنی آخرت کے لیے پڑھاتے ہیں
اور یہ ثواب جاریہ ہے ان کے لیے، دنیا سے چلے بھی جائیں اساتذہ، لیکن یہ تلامذہ جو پڑھے اور ان سے جو تلامذہ بنے یہ سارا ثواب جاریہ بن کر ان کے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ بخاری پڑھے ہیں، 2 بخاری کا ثواب، 3 بخاری کا ثواب، 4 بخاری کا ثواب، 10 بخاری، یہ کہاں سے ہے اللہ؟ میں نے تو ایک ہی بخاری پڑھی ہے، کہا کہ تم نے پڑھایا نا، اور انہوں نے دوسروں کو پڑھایا نا، اور ایک نے کتوں کو پڑھایا، ایک شاگرد نے کتوں کو پڑھایا، سب کا اجر تم کو مل رہا ہے۔ اسی طرح والدین جو اپنے اولاد کو نیک بنا کے چلے جاتے ہیں، اپنے اولاد کی تربیت کی، مدرسوں میں بھیجا، مکتب میں بھیجا، اور ماں کا کون پہلا مدرسہ تھا، اور ماں نے اپنے بچے کی صحیح نگرانی کی، بچہ نیک بنا، ماں باپ تو چلے جائیں گے اپنا وقت پورا کر کے، لیکن اپنی اولاد کی نیکی کا خود بخود اجر ماں باپ کو پہنچے گا۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں کوئی ضرورت کسی کی پوری کر دی، یہ سارا کا سارا اجر اب اس کے پیچھے قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں برابر جاری رہتی ہے، صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کو چھوڑ گیا کہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بخاری کے آج یہ اختتام پر پہنچنے والی طالبات کو قبول فرمائے، اور جو پڑھ رہی ہے مدرسے میں اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کو قبول کرے اور صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک تکمیل حفظ قرآن جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو مضبوط رکھے اور آگے اس قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے